بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدیث نبوی اور دین اسلام۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا ہے، میں نے اپنے چینل کے نام میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ میں نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات آپ سب تک پہنچا سکوں۔ میں آج آپ کے لیے دین اسلام کی کچھ بنیادی باتیں پیش کروں گا، کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں اور ہمیں مسلمان ہونے کا حق کیسے ادا کرنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہو سکے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ شکریہ۔ میرا آج کا عنوان ہے مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے اس عنوان کو کچھ ذیلی عنوانات پر تقسیم کیا ہے، اور اس سلسلے کا پہلا عنوان ہے اللہ کا سب سے بڑا احسان۔ برادران اسلام، ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں خدا کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ دوسرا عنوان ہے احسان شناسی کا تقاضا۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرمایا ہے، اس کا حق ادا کرنا آپ پر فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے بدتر احسان فراموشی یہ ہے کہ اللہ اپنے خدا کہ انسان اپنے خدا کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خدا کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے؟ میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ جب خدا نے آپ کو امت محمدیہ میں شامل کیا ہے تو اس کے اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے پیروکار بن جائیں۔ جب خدا نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کا حق آپ اسی طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ مسلمان بنیں۔ اس کے سوا خدا کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور کسی طرح ادا نہیں کر سکتے، اور یہ حق اگر آپ نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا خدا کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ خدا ہم سب کو اس وبال سے بچائے، آمین۔ تیسرا عنوان، کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ آپ
مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص پھر صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک برہمن کا بچہ برہمن پیدا ہوتا ہے، ایک راجپوت کا بیٹا راجپوت اور ایک شودر کا بیٹا شودر؟ کیا مسلمان کسی نسل یا ذات برادری کا نام ہے کہ جس طرح ایک انگریز کسی انگریز کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے انگریز ہوتا ہے اور ایک جاٹ قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ ہوتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا، کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا ہے۔ یہ سوالات جو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ نہیں صاحب، مسلمان اس کو نہیں کہتے، نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے، اور اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا۔ ایک شخص خواہ برہمن ہو یا راجپوت، انگریز ہو یا جاٹ، پنجابی ہو یا حبشی، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا، اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے تو وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا۔ کیوں حضرات؟ آپ میرے سوالات کا یہی جواب دیں گے نا؟ اچھا، تو اب خود آپ ہی کے جواب سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ خدا کی یہ سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت جو آپ کو حاصل ہے، یہ کوئی نسلی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یہ خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے۔ خود آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں، بلکہ یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کی کوشش شرط ہے۔ اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو یہ آپ سے چھن بھی سکتی ہے، معاذ اللہ۔ چوتھا عنوان ہے اسلام لانے کا مطلب۔ آپ کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ یا اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک برہمن پجاری بغیر سمجھے بوجھے سنسکرت کے چند منتر پڑھتا ہے، اسی طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سمجھے بوجھے زبان سے ادا کر دے اور بس مسلمان ہو گیا؟ اب خود بتائیے کہ اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کو آدمی جان کر سمجھ کر دل سے قبول کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، اور جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مولانا ابو العلا مودودی کی کتاب خطبات سے اقتباس۔